السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 187۔ اُحِلَّ لَکُمْ لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ تم پوچھنا چاہتے ہو تو لو ہم بتائے دیے دیتے ہیں، روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا۔ رمضان کے روزوں کے حوالے سے احکامات ہم کل بھی پڑھ چکے، وہی تسلسل ہے۔ جب مسلمانوں نے بعض احکامات کے حوالے سے شرم، تردد اور تذبذب محسوس کیا، اللہ نے ان کے سوالوں کو رد نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اچھے سوالات پوچھنے کا حوصلہ دیا، تو اللہ نے پھر پے در پے سوالات کیے۔ قرآن میں اللہ نے سلسلہ جو بات کا اس کو روکا اور روک کر پہلے صحابہ کرام جو ان کے ذہن میں پوچھ رہے تھے، اللہ کے جوابات دیے۔ اُحِلَّ لَکُمْ، حلال کر دیا تمہارے لیے راتیں رمضان کی میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا۔ اگرچہ یہ تعلق قائم کرنا پہلے ہی جائز تھا، لیکن تمہاری ذہنی الجھن کی وجہ اللہ نے اس حکم تمہارے لیے کلیئر کٹ انداز میں بتا دیا کہ روزوں کی حالت میں تم بیویوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہو، ان کے پاس جا سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کے تعلق کو بہت ہی خوبصورت مثال سے واضح کیا کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، لباس کی مانند ہو۔ جس طرح جسم اور لباس کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا تم لوگوں کا آپس کا رشتہ ہے۔ لباس 3 چیزوں کی علامت ہوتا ہے۔ نمبر 1، پردہ، پاک دامنی اسی میں ہی آتی ہے، جنسی معاملات میں، خاص طور پر شرم و حیا کے معاملات میں۔ نمبر 2، حفاظت گناہ، حفاظت ہوتا ہے شیطان سے، گناہ سے، شیطان کے حملوں سے۔ تیسری چیز، زینت اور لطف کا ذریعہ ہوتا ہے آپس کا رشتہ۔ اب شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا کلوز جتنا لباس جسم سے کلوز ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں نے اس رشتے کو اسی طرح اختیار کرنا ہے کہ جیسے ایک جسم اور ایک لباس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی آپس میں تعلق یہ ہونا چاہیے اس رشتے کے اندر۔ اور اگر وہ یہ نہیں تعلق اختیار کرتے، جسم اور لباس کا تعلق اختیار نہیں کر رہے، نہیں باندھ رہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے کہ میں نے تو تمہیں اس چیز کا حکم دیا تھا اور تم کیا کر کے آئے ہو، تم کس قسم کا رشتہ نبھا کر آئے ہو دنیا۔ یعنی اس تعلق کو توڑنے والے کو، لباس اور جسم کے تعلق کو توڑنے والے کو پوچھا جائے گا، سوال ہوگا اس کو۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو ڈھانپنے والا، سنوارنے والا، زینت دینے والا، خوشی دینے والا، محفوظ رکھنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی اس رشتے کی خوبصورتی دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ لباس کا جو اللہ نے ایک علامتی طور پر لفظ استعمال کیا، وہ لفظ ایسے نہیں آیا، بلکہ وہ بتا دیا اللہ نے کہ یہ تو تمہارے لیے کس طرح زینت، حفاظت، خوشی اور تمہیں کور کرنے اور سنوارنے کا ذریعہ بنے گا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، تو فتاب علیکم، اس نے تم پر عنایت فرمائی، وعفا عنکم، اور اس نے تم سے درگزر کیا۔ یعنی اب وہ رات کو بیویوں سے تعلق قائم کرتے، شرم کی وجہ سے سوال نہ پوچھتے، خود کو گناہ گار سمجھتے، کیونکہ روزہ یہود کے ہاں افطار کے بعد ہی شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اب روزے کی حالت میں وہ دن تو دن، رات کو بھی کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلقات ناجائز سمجھتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ گمان کیا کہ ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا، رات کو تعلقات نہیں قائم کیے جا سکتے،
پھر اب کچھ لوگ تعلقات قائم کر لیتے تھے، پھر وہ خود کو گناہگار سمجھتے تھے، پوچھتے بھی نہیں تھے۔ اب جب انہوں نے یہ خیانت کی تو اللہ نے اپنی ضمیر کے ساتھ خیانت سے اس کو تعبیر کیا، یعنی خیانت اللہ کی نظر میں تو نہیں تھی لیکن اپنی ضمیر کے ساتھ وہ خیانت کر رہے تھے، جیسے کوئی جرم کر رہے ہیں۔ یہ پابندی اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں تھی، یعنی اللہ نے تو کہا ہی نہیں تھا، اللہ کی تو مرضی شامل تھی ہی نہیں اس معاملے کے اندر۔ یہ تو انہوں نے یہود نے من گھڑت طور پہ اپنے اوپر پابندی آئی تھی، ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ چیز لینا شروع کر دی۔ اسی وجہ سے اس خیانت پہ اللہ نے گرفت تو فرمائی لیکن ساتھ ہی معاف بھی کر دیا، اور آئندہ کے لیے واضح الفاظ میں بیویوں سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ اللہ نے کہا جو تم نے کیا اللہ نے عنایت فرمائی، تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن، اب بغیر کسی تردد کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا یعنی جو لطف، اسے حاصل کرو۔ اب لوگ اس طرح کے معاملات میں ہر لحاظ سے واضح ہونا چاہتے تھے، اس لیے کہا کہ اگر چاہو تو اس تعلق سے اولاد پیدا کرو، اور باقی ازدواجی زندگی کا اصل مقصود جو ہے اس کے تم طالب بنو، یعنی اصل مقصود تو ظاہری بات ہے کہ اولاد کی طلب ہے، اس کے طالب بنو۔ اس کے علاوہ یہ تو لازم نہیں قرار دیا اللہ نے کہ جب بھی بیویوں کے پاس جاؤ تو اولاد کی نیت سے ہی جاؤ، اور اولاد کے لیے ہی بس تعلق قائم کرو، اس کے علاوہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بیویوں کے پاس جاؤ، یہ جو تم نے پابندیاں اپنے اوپر لگا لی، خود ساختہ تھوپ لی تم نے، راتوں کو بیویوں سے علیحدہ رہنے کی، پھر جب تم جاتے ہو پھر تم اس کو اپنے لیے ایک بددیانتی محسوس کرتے ہو، خیانت محسوس کرتے ہو، ایسی بات ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر خیانت تھی اللہ نے معاف کر دیا، کہ تم نے جس کو سمجھ لیا تھا خیانت، اب اللہ نے کیا کہا کہ جاؤ اور تم سے درگزر کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے ہمیں یہاں سے کہ فیملی پلاننگ کی اسلام میں اجازت ہے، کی جا سکتی ہے فیملی پلاننگ۔ بعض ہمارے کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں فیملی پلاننگ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو ان کی اپنی ایک رائے ہے، اس کو سن لیجئے، پڑھ لیجئے۔ ہم یہاں پہ ظاہری بات ہے فقہی مسائل کو بہت ڈیپتھ میں جا کر تو پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن موسٹلی علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ فیملی پلاننگ کی اجازت ہمیں ملتی ہے دین کے اندر سے۔ ہاں جب بچہ کنسیو کر لیا گیا، چاہے وہ 1 دن کا ہے چاہے وہ 10 دن کا ہے، تو اس وقت پھر اس کو کچھ نہیں پھر نہیں چھیڑا جائے گا، پھر وہ قتل کے زمرے میں آئے گا۔ اس سے پہلے جو کیا ہے کیا جا سکتا ہے، احتیاطی تدابیر کے طور پر وہ اختیار کی جا سکتی ہے بات۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری میں فجر کی سفید دھاری تمہارے لیے بالکل نمایاں ہو جائے۔ یہ راتوں کو کھانے پینے اور بیویوں سے تعلقات کی اجازت صبح صادق کے اچھی طرح نمایاں ہو جانے تک ہے۔ صبح صادق آپ کو معلوم ہے کہ سحری کا ٹائم، اور سحری کا ٹائم روزہ رکھنے کا، یعنی جس پہ روزہ ہم بند کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں روزہ رکھنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو یہ ٹائم فجر سے ذرا سے دیر پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی فجر کی اذان جس وقت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا، تقریباً اسے 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے، بعض دفعہ اذانیں مختلف ٹائمنگز کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، تو روزہ رکھنے کا ٹائم اور ہوتا ہے اور فجر کا ٹائم اور ہوتا ہے۔ لیکن رمضان میں عموماً روزہ جو بند ہو رہا ہوتا ہے رمضان میں عموماً وہ تقریباً وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم روزہ کلوز کیا جا رہا ہوتا ہے، سحری ختم کی جا رہی ہوتی ہے، اور نمازوں کو، اذان کو صرف رمضان کے اندر لوگوں کی، نمازیوں کی سہولت کے لیے پیچھے لے آیا جاتا ہے، ورنہ عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائرن بجائے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، پھر ٹی وی پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم نے اپنی اگر ادھر کوئی سیٹ کیا ہوا ہے الارم وغیرہ، نمازوں کی نوٹیفیکیشن کوئی آن کیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے نا بند ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، ثم اتم الصیام الی اللیل، تب رات تک اپنا روزہ پورا کرو، رات الی اللیل، رات تک اپنا روزہ پورا کرو، مغرب تک روزہ پورا کرو، یہ مراد ہے۔
اب جو شیعہ حضرات ہیں وہ لیل سے مراد رات کی تاریکی لیتے ہیں. مغرب ہو جاتی ہے شروع اور پہلا تارا جب نکلتا ہے آسمان پہ، تاریکی کے بعد جب پہلا تارا نکلتا ہے وہ روزہ اس وقت افطار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لیل رات ہوتی ہی مغرب شروع ہو کر 10-15 منٹ کے بعد ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، لوگ ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق روزہ کا افطار کا ٹائم جو ہے وہ راول پنڈی میں ہمیں 6 بجے ہے، تو فقہ حنفی کے مطابق 6 بجے ہے، تو وہ کہیں گے 6:15 ہے ان کا ٹائم، کیونکہ یہاں پہ آ کے ڈفرنس ہو گیا لیل کے لفظ کو ڈیفائن کرنے کے حوالے سے، اس کی تعریف کے اندر ہو گیا. ہم کیوں کرتے ہیں جی مغرب کے ساتھ روزہ افطار؟ کسی کو پتا ہے اس کی ریزن؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا تھا، اذان ہوئی تو فوراً ہی روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا گیا، روزہ افطار بھی کیا گیا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیا ہے. ہم نے روزہ افطار کرنے کا ٹائم ڈکشنری سے نہیں لیا کہ لیل جو ہے، اصل میں لیل کس وقت کو کہا جاتا ہے. لیل کا وقت وہ ہے جو نبی نے ہمارے لیے ڈیفائن کر دیا، سیٹ کر دیا. جیسے صلات کا لفظ ہم نے ڈکشنری سے نہیں لیا، دعا اور کوشش ہے. صلات کا لفظ ہم نے نبی کی سنت سے لیا. صلات کس طرح کی پریئر ہے، کس طرح کی عبادت ہے، کیسے ہم نے پڑھنی ہے، ہمیں پڑھ کر دکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، البتہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہو تو رات کو بیویوں کے پاس نہیں جاؤ گے، کیونکہ اعتکاف اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے مسجد میں گوشہ نشینی اختیار کی جاتی ہے، دنیا سے تعلق قائم کاٹ دیا جاتا ہے. یہ ایک بہت زبردست سنت رہی ہے جو تمام انبیاء کرام کے دین میں جاری اور ساری رہی ہے. قرآن کے مخاطبین اس کی تفصیل سے واقف تھے، اس لیے یہاں تفصیل بیان نہیں کی گئی. اب اس عبادت میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. اعتکاف ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ اور مضبوط بنایا جائے. اب انسانی حاجات کے سوا مسجد میں قیام کرنا، بیویوں سے تعلق قائم کرنا، یہ جائز نہیں ہے. کیا کہا گیا؟ مسجد میں قیام کیا جائے گا، اس کے علاوہ بیویوں سے تعلق قائم نہیں کیا جائے گا. اور اس تعلق سے پرہیز ہی روحانی یکسوئی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دنیا داری ہے نا، تو دنیا داری سے تو کٹ آف ہو کے ایک طرح سے وہ 10 دن یا 9 دن کے لیے ہماری رہبانیت ہے کہ دنیا سے ہم نے اپنے آپ کو کاٹ لیا اور ہم اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں مکمل طور پر. ہم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف بنا لی. اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے. اور اعتکاف کا مقصد صرف بیٹھنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دل کا یکسو کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی آخری 2 عشروں کا اعتکاف کیا تھا. اب مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی اعتکاف وہ یعنی کہ دونوں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ پھر بہت زیادہ گناہ کی بات ہو جاتی ہے. ہر علاقے ہر بستی میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے. اب عورتوں کا اعتکاف کہاں ہوگا، اس میں بہت ڈیبیٹ ہے ہمارے علماء کرام کے درمیان. بعض کہتے ہیں کہ نہیں مسجد میں ہی اعتکاف کرے گی، گھر میں نہیں کرے گی. ازواج مطہرات کے خیمے بھی مسجد نبوی میں نصب کیے جاتے تھے، اور ازواج مطہرات نے مسجد نبوی کے اندر ہی اعتکاف کیا، ان خیموں کے اندر، اپنے حجروں میں نہیں کیا. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں باہر ہی عورت کرے گی، اپنے گھر میں نہیں کرے گی. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں عورت مسجد میں بھی چاہے تو کر سکتی ہے، گھر میں بھی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ وہ باہر ہی جائے گی. اگر وہ نہیں اس کو یعنی کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے باہر جانے میں، یا گھر والے اجازت نہیں دے رہے، یا ان کا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں گھر میں کرو، تو بس ٹھیک ہے، اعتکاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اب جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی کے مطابق اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اس لیے ان کے قریب نہیں جانا. یعنی اللہ نے جب کسی چیز سے واضح طور پہ منع کر دیا ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کے قریب جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. بھولے سے بھی کوئی قدم اس معصیت نافرمانی کی طرف نہیں کرنا، منع کر دیا گیا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون،
اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ کون سے احکام بیان کر رہا ہے؟ یبین اللہ آیاتی، خاص طور پر روزے سے متعلق احکامات بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر روزے سے ہی متعلق کب کھانا پینا ہے، کب کھانا پینا بند کرنا ہے، بیویوں سے تعلقات کا حال کیا ہوگا، اعتکاف کیسے کیا جائے گا، یہ سارے احکامات کذالک یبین اللہ آیاتی، یہ سارے اللہ نے اپنی ان آیات کے تحت واضح کر دی۔ للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، وجہ کیا ہے کہ لوگ کیا بنے؟ اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ تقوی یہ نہیں کہ بیوی سے تعلق، کھانے پینے یا اولاد سے بچو، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام نعمتوں کے درمیان کس طرح اللہ کی رضا کو ترجیح دینی ہے۔ ان تمام آیات کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کا شک و شبہ، تردد دور ہو، رخصتیں اس کی بیان کرنا، لوگوں کو آسانیاں دینا، تقوی کی راہ ہموار کرنا، ان تمام آیات کا مقصد ہے۔ اب ہمارے لیے ٹیک اویز کیا ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں حدود کا خیال رکھنے کو کہا، ہم ان حدود کا خیال رکھ کے خود کو اچھا اور سچا بہترین مسلمان بنانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ حدود کا بھی خیال رکھنا ہے اور اچھی دعائیں بھی کرنی ہیں، کوششیں بھی کرنی ہیں۔ اور رخصتیں اگر ہمیں نظر آتی ہیں دین کے اندر تو ان رخصتوں کو قبول بھی کرنا ہے، کیونکہ رخصتیں اللہ کی طرف سے کیا گیا انسان کے اوپر انعام ہوتا ہے، جو کہ اس نے وہ لے تو اللہ پسند ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس چیز سے۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے مت کھاؤ۔ پچھلی ابھی جو ہم نے آیت پڑھی، روزے کے مقصد کو ہم نے سمجھا، تقوی پیدا کرنا۔ تقوی جب آتا ہے، میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بتایا تھا کہ پھر بہت ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تقوی کے ذریعے ہم لالچ پہ قابو پانا سیکھتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی بیماریاں جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، ہم ان کے اوپر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں تقوی کی وجہ سے۔ تو گویا جو روزے کی حقیقت کو سمجھ لے گا وہ کبھی لوگوں کے مال پر نظر نہیں رکھے گا، وہ کبھی رشوت کا لین دین نہیں کرے گا۔ روزے کے احکامات سے پہلے بھی ہم حرمت مال کا موضوع پڑھ کر آئے۔ اب روزے کا ذکر ہم نے پڑھا، ابھی جو پچھلی آیات ختم ہوئی ہیں، اب اس کے بعد پھر مال کا ذکر آ گیا۔ رشوت کے ذریعے حکام کو خریدنا، اسے دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کا ذریعہ بنانا، اس کی ممانعت ہمیں پتہ چل گئی یہاں سے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اسلام میں معاشی معاملات سے متعلق جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، اللہ کا یہی حکم ہے کہ مال کھانے کا ہر وہ طریقہ جو سچائی، دیانت، عدل، انصاف، سوسائٹی کے خلاف ہو، رواج کے خلاف ہو، انسانی ضمیر کے خلاف ہو، وہ اس آیت کی روح سے حرام ہے، باطل ہے۔ کیا چیز باطل ہے؟ یعنی مال کھانے کا ہر وہ طریقہ جو کن تمام باتوں کے روشنی میں ہمیں نظر آئے کہ خلاف ہے سچائی، عدل، انصاف، دیانت، انسانی ضمیر، سوسائٹی کے رواج، وہ ساری کی ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ باطل اور حرام میں آتی ہیں۔ مثلا چوری کا مال، ڈاکے کا مال، دھوکے کا مال، غبن، قیمت چھپانا، جھوٹ، خیانت، قبضہ، غلط بیانی، جھوٹے مقدمات، گواہوں کے ذریعے کوئی چیز لے لینا، ثبوت کے ذریعے حاصل کر لینا، لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز آپ کو مل گئی، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ کوئی مثلا سونا یا کوئی چیز ایسی ملی ہے تو 1 سال تک اس کو سنبھالنا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 سال تک اعلان کرنا ہے اس چیز کا، اگر پھر نہیں مالک آتا تو پھر اس چیز کو کسی کے حوالے کیا جائے، کسی غریب مسکین کے، اور اگر انسان خود غریب مسکین ہے تو پھر اس کو اجازت دی گئی کہ تم بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن کب؟ تقریباً 3 سال تک۔ 1 سال کی بھی بات آتی ہے، 3 سال کی بھی بات آتی ہے، لیکن اگر مالک واپس آ گیا 3 سال تک، 3 کے بعد، تو پھر وہ چیز اس کو واپس کر دی، یہ دیکھ کے خود کھائی ہے، دوسرے کو دیے تو وہ تو پھر آپ بری ذمہ ہو جائیں گے نا، کہ ہم نے 3 سال انتظار کیا، پھر ہم نے یہ امانت جو ہے یہ سپرد کر دی۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے
ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے مت کھاؤ۔ مراد یہاں پہ زیادہ تر، یعنی اتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائی نا، ڈاکہ، چوری، جھوٹ، خیانت، یہ وہ، یہاں پہ اسپیسیفکلی زیادہ یہ لفظ رشوت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ اسے حاکموں تک پہنچانے کا ذریعہ بناؤ۔ کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ اس طرح دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع نہ ملے۔ اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، حالانکہ تم اس حق تلفی کو خود جانتے ہو۔ یعنی حکام کو رشوت دے کر میرٹ کے خلاف فیصلے اپنے حق میں نہ کرواؤ۔ حکام مراد یہاں پہ ججز ہیں۔ کورٹ میں تم فیصلہ لے جاؤ، جج کو پریشرائز کر کے، کچھ کھلا پلا کے، کوئی تحفے تحائف دے کر اس سے اپنی پسند کا فیصلہ کروایا جائے۔ رشوت کے ذریعے قانون کا ناجائز استعمال کیا جائے، غلط استعمال کیا جائے، تو کہا حکام کے پاس نہ لے کر جاؤ کہ اس میں سے ایک حصہ کوئی فریق گناہ کے ساتھ کھائے، حالانکہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ حق تلفی ہے کسی کی، اس حق تلفی کو تم جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، علم کے باوجود گناہ کرنا یہ ایک بہت سنگین جرم ہے۔ تمام مذاہب اس کو جرم مانتے ہیں، تمہاری فطرت اس کو گناہ جانتی ہے، کوئی ناواقف نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب کچھ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں رشوت کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت دھیان سے سننے والی حدیث ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے عمدہ ہو، یعنی ایک شخص زیادہ زبردست طریقے سے بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے چرب زبانی سے، اور دوسرے سے زیادہ اچھا بتا رہا ہے، اپنا مقدمہ پیش کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو دوزخ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں، وہ لے لے یا اسے چھوڑ دے۔ یعنی حق دلوانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ہاتھوں سے لین دین ہو رہی ہے، آپ نے ناجائز کسی بندے کی باتوں میں آ کر وہ جو ناجائز حصہ تھا مال کا، اس بندے نے ایسے مقدمہ پیش کیا، ایسے مقدمے کو الجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک مال جو ناجائز تھا اس شخص کے لیے، وہ اس کی باتوں کو، اس کے مقدمے، جو جج سنے گا مقدمہ وہ تو دلائل کی بیس پہ سنے گا نا، وہ اپنے خیالات، احساسات، تعلقات، جذبات کو نہیں بیچ میں لے کر آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دلائل سنے تو انہیں اس بندے کی بات زیادہ وزنی لگی، آپ نے وہ حصہ، وہ چیز اس کو دے دی۔ تو یاد رکھو آپ نے فرمایا کہ میں پھر اسے کیا ہے، یہ دوزخ کی آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ سوچ لیں آپ۔ اور رشوت آپ کو پتہ ہے نا کہ معاشرے کا انصاف کا خون ہو جاتا ہے رشوت کی وجہ سے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والے پر لعنت فرمائی۔ کوئی ظلم ہے یہ، اور ظلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دے دیا، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، کسی بھی طرح کا ظلم۔ کسی کا 1 روپیہ لینا بھی اس پہ ظلم ہو سکتا ہے۔ ہم تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں ٹکار مار کے کہ کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، 1 روپیہ ہی تو ہے نا۔ نہیں، 1 روپیہ بھی پھر گلے کا پھندا بنے گا، گلے کے اندر پھنس جائے گا، اللہ معاف کرے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری اسلامک سوسائٹی میں تماشا کیا ہو رہا ہے۔ ویسے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کو بڑے نام لیوا اور چیمپئن سمجھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، بجلی کے میٹر کی باری آتی ہے تو رشوت دے کر، جمپ لگا کر کیوں میں آگے نکل جاتے، یعنی ہمارے میٹر کی باری نہیں تھی، لگنا کسی اور کا تھا، اور میٹر وہاں سے مل رہے ہیں 30 میٹر سپوز اس علاقے کے لیے، پورے علاقے کے لیے۔ اس 30 میٹروں کے اندر میری باری نہیں آنی تھی، کسی اور کی باری آنی تھی، ٹرن کسی اور کی تھی۔ میں تو ابھی لائن میں 6 مہینے کا نمبر ہے، 6 مہینے بعد کا نمبر ہے، چونکہ مجھے پاس پیسہ ہے، اب میں نماز، روزے، عبادات کے ساتھ ساتھ وہ جا کر پیسے جمع کرواتی ہوں، کسی کو 20-30 ہزار رشوت کھلا کر میں کہتی ہوں آؤ چھوڑو، وہ جو 30 نمبر میں ایک فلاں کا نمبر، کسی کا بھی نمبر وہ کاٹے،
کاٹ کے اس کے کاغذوں میں اوپر نیچے کر کے میرے کاغذ آگے لا کے میرے گھر آ کے میٹر لگ گیا. یہ ایک بہت سنگین جرم ہے اللہ کی نظر میں، بہت بڑا جرم ہے. عام ہوتا ہے، سفارش نہیں ہے، رشوت کی بات ہو رہی ہے. سفارش بھی آئے گی لیکن رشوت پھر اس سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے. سفارش سے بھی اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو وہ بھی بہت بڑا جرم ہے. لیکن یہاں تو دینے کی بات ہو رہی ہے نا، پیسے کی بات ہو رہی ہے. باری کسی اور کی ہے اور پیسے کے بل بوتے پر ہم آگے نکل آئے ہیں، یہ بہت سنگین جرم ہے. کسی اچھے ادارے میں بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، 100 سیٹیں ہیں وہاں پہ، میرے بچے کا نمبر ہے 150 140 130، اور نہیں ہو رہا ایڈمیشن. میں اب کیا کرتی ہوں، وہاں جا کر سفارش کے ذریعے یا رشوت کے ذریعے اپنے بچے کا ایڈمیشن وہاں دلواتی ہوں، پیسے اور اپنے کنیکشنز کی بدولت. ویسے میرٹ پہ نہیں آ رہا تھا میرا بچہ. یہ کیا ہے، میں نے کسی اور ڈیزرونگ بچے کی سیٹ لوٹی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم حکمرانوں کی کرپشن کا کتنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، کتنا رولا مچاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جب ہماری اپنی باری آتی ہے، جب ہمارے مفادات پہ زد پڑتی ہے، جب ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، اور پھر یہ ایسا کرنا. بچے کا ایڈمیشن ہے، بجلی کا میٹر ہے، ہماری باری نہیں تھی، یہ ڈاکہ ڈالنا ہے کسی کے حق پہ، یہ آسان کام نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ محکمے والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، 3 سال ہو گئے اپلیکیشنیں دی ہوئی، لوگوں کے دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا محکمہ کھا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ اب پیسے دیے بغیر میرا کام نہیں ہوگا. باری آپ کی کب کی آئی اور چلی بھی گئی، ایسے لوگ لے گئے. تو پھر وہاں پہ اگر آپ اپنا کام نکلوانے کے لیے کچھ لین دین کرتے ہیں تو کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یہ رشوت نہیں ہے. اگرچہ اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ ان کاموں سے بھی بچا جائے، لیکن پھر بھی وہ پھر اجازت دیتے ہیں کہ اگر کام ہی نہیں ہو رہا اور باری بھی آپ کی تھی اور کسی کا آپ حق بھی نہیں مار رہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہے، تو آپ وہاں پر یہ کام کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ساری چیزیں ہم بہت معمولی سی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے ارد گرد مسائل آ رہے ہوتے ہیں، لین دین کر کے یا سفارش کے ذریعے، لین دین یا سفارش کے ذریعے. میرے تھوڑا سا کام ہے، دیکھو ہماری تو مجبوری ہے نا، دیکھو پھر تو یہ معاملہ ایسے ہو جاتا. پھر ہم کیا کرتے، اور حکمرانوں کو جو کوسنے دے رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر اپنی زبانوں کو وہاں پہ کنٹرول ہی کرنا چاہیے کہ کرپشن کیا چیز ہوتی ہے. رشوتیں دے کر کسی بے بس کی زمین پر قبضہ کرنا عام سی بات ہے. میں یہ ٹاپک پورا کر دوں. ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا رشوت کبھی جائز ہو سکتی ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ آپ کا حق تھا، آپ کو نہیں مل رہا تھا، آپ نے بڑے راستے تلاش کیے، رشوت کے بغیر آپ کی فائل ہی آگے نہیں جا رہی تھی. میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کا رائٹ ہے، اس میں کوئی آپ کے مقابلے پہ اپوزٹ نہیں ہے. آپ کو اپنی کوئی چیز لینی ہے، آپ کو اپنا کوئی کام جائز کام کروانا ہے، آپ کی فائل ہی روک دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہیے لگاؤ گے فائل کو تو آگے جائے گی، اور وہ پہیے کیا ہے؟ پیسے لگاؤ گے. تو لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ اصل افضل تو یہی ہے کہ یہاں رشوت نہ دیں اور انتظار کریں. لیکن بعض دفعہ جب بہت مجبوری ہوتی ہے تو پھر یہاں پر کچھ پیسے دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری پھر آپ پر نہیں عائد ہوتی، اس پہ ہی عائد ہوتی ہے کہ بھی اس نے آپ کا کام جائز طریقے کا کیوں اتنا روک کر رکھا اور بہت نقصان آپ کا کر دیا. اب ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہر وہ طریقہ جس میں انصاف کا خون ہو، دوسرے کا حق مارا گیا ہو، اگر وہ عدالت کے ذریعے بھی ملا تو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. آگے آ جائیے، آیت نمبر 189. یسألونک عن الاحلہ، یہ لوگ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب شریعت کی چونکہ تجدید ہو رہی ہے، شریعت کو واضح کیا جا رہا ہے، لوگوں صحابہ کرام کے سوالات سامنے آ رہے ہیں. اگلا سوال آیا کہ وہ آپ سے احلہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. احلہ کا ویسے تو لغوی معنی ہے نیا چاند، بیبی مون، شروع ماہ کا چاند. قرآن میں احلہ سے مراد مہینوں کا آغاز ہے.
اس سے متعلقہ احکام کے بارے میں بات کی گئی ہے مہینوں کے حوالے سے۔ ال لگا دیا گیا، الاحلہ، ال، تو اس سے مراد مخصوص مہینے ہیں، حرمت والے مہینے۔ مہینوں کی حرمت کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے، یسألونک عن الاحلہ، جسٹ مہینوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، مہینوں کی حرمت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آپ سے۔ اگلی آیات جب ہم پڑھیں گے تو یہ سوال آپ کو اور کلیئر ہو کر سامنے آئے گا کہ واقعی سوال کیا پوچھا گیا تھا۔ بیت اللہ قبلہ قرار پا جانے کے بعد لوگ حج کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، لیکن راستے میں، حج کے راستے میں قریش حائل تھے۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ قریش نے مزاحمت کی تو جنگ ہو جائے گی، اس میں حرام مہینوں کی حرمت حائل ہوگی، یعنی کیا دن آ جائیں گے بیچ میں حرمت والے مہینے، قریش جنگ چھیڑ دیں گے، ہم کیا کریں گے پھر؟ تو کیا یہ حرمت قائم رکھی جائے گی، یا قریش کی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی؟ کیا ہمیں یہ اجازت ملے گی؟ یسألونک عن الاحلہ، وہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات ہیں۔ یہ محترم مہینے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں۔ فلاح و بہبود مطلب ان کی معاشی تجارتی سرگرمیاں ان مہینوں میں کافی عروج پہ ہوتی تھی، ان کے قافلے امن و امان کے ساتھ پورے عرب کے اندر ٹریول کرتے تھے، کوئی ان قافلوں کو چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر حج کا مہینہ آ جاتا، عمرہ، پھر حج اور عمرے کے قافلے بھی امن سے چلتے۔ تو گویا اس کی یہ جو سہولتیں ہم نے دیکھی، حج اور عمرے کی سہولت قافلوں کے چلنے کے لیے، تجارتی قافلے، یہ ساری سہولتوں کے لیے اللہ نے احلہ، حرام مہینے رکھی کہ اس کی حرمت کیا ہے، ان کے اندر جنگ نہیں کی جا سکتی۔ اسی سے حج، روزہ، عدت وغیرہ کے احکام جڑے ہوئے ہیں، کس سے؟ چاند سے۔ چاند دیکھ کر ہی ہم روزے رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر ہی ہم حج کرتے ہیں، چاند دیکھ سورج کے اس کیلنڈر کے ساتھ جڑی ہوئی، جیسے نماز ہے سورج کے حساب سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ حرمت اسی طرح برقرار رہنی چاہیے۔ یہ لوگ حج تو زمانہ جاہلیت سے کرتے ہیں، لیکن بہت سی بدعتیں انہوں نے اس کے اندر داخل کر لی تھی، قرآن نے اس پر ان کو توجہ دلائی۔ کیا کہا؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، جان لو کہ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو۔ جب یہ عرب احرام پہن لیا کرتے تھے تو گھروں میں دروازوں کے ذریعے نہیں آتے، بلکہ بیک سائڈ سے دیوار پھلانگ کے آتے، گھروں کے پچھواڑوں سے آتے، یا نقب لگاتے، یعنی سوراخ کرتے گھر کی بیک سائڈ سے اور وہاں سے داخل ہوتے۔ بدعت تھی جو انہوں نے خود گھڑی ہوئی تھی اور دین میں، دین ابراہیمی میں شامل کر لی تھی۔ وجہ کیا تھی اس بدعت کو اختیار کرنے کی؟ کہ جن دروازوں سے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے نکلے ہیں، احرام پہن کر، عبادات کر کے، مناسک کر کے، پاک ہونے کے بعد، انہی دروازوں میں گھر کے دروازوں سے اس جگہ سے داخل ہونا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کپڑے بھی، آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے عرب قبیلے جو تھے وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ زیب و زینت کی کوئی چیز ہمارے جسم کے ساتھ نہ لگی رہے، لہٰذا ہم لباس اتار کر طواف کے لیے جائیں گے۔ یا کہتے تھے یہ گندے مال سے حاصل کردہ چیزیں، تو ہم ناپاک گندے مال والی چیزیں پہن کر طواف کے لیے نہیں جائیں گے۔ جن کو وہ جو قریش تھے اپنے کپڑے دے دیتے تھے تو وہ تو کپڑوں کے ساتھ طواف کر لیا کرتے تھے، تو اب اتنے کپڑے تو نہیں ہوتے تھے، کوئی سیل تو نہیں لگی ہوتی تھی ادھر، تو اب جب بہت سارے لوگ پھر کپڑوں کے بغیر رہ جاتے تھے اور وہ ایسے ہی طواف کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے ان کی یہاں پر اصلاح کی، کیا کہا؟ کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس لیے تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو۔ اب قرآن واضح کر رہا ہے کہ نیکی رسموں سے نہیں ہوتی، تو چند ریچولز کو آپ نے ادا کر لیا، آپ نے نیکی کر لی۔
نہیں، بلکہ نیکی کا تعلق کس سے ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی کیا ہے؟ جس نے تقوی اختیار کیا۔ دروازے سے آنا یہ بالکل ایک عجیب سی بات تم نے اختیار کر لی۔ اصل کیا ہے؟ شریعت کے مطابق عمل کرو اور سیدھی راہ اختیار کرو، اور جو دین کے صحیح دروازے سے آئے گا جنت اس کی ہوگی، اور جو بدعات کے ذریعے آئے گا، جاہلی رسموں کے ذریعے آئے گا، نئے دروازے بنا کر آئے گا، وہ گمراہی میں چلا جائے گا، وہ گیا برباد ہو گیا۔ بس کلیئر ہوگی یہ بات؟ یعنی دین کا جو راستہ ہے، صحیح دروازہ، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے دین میں داخل ہونا بہت ضروری ہے، اور جو نقب لگا رہے ہیں، کوئی اور راستہ اختیار کر رہے ہیں، وہ پھر گمراہی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک یہاں پہ ہمیں انڈائریکٹ وے میں لیسن ملتا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یعنی اگر اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اور حج کا مقصد ہی تقوی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، نماز کا مقصد بھی تقوی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہے، کیونکہ یہ ایک بیسک ہمارے اندر روح ہے، کیفیت ہے، سٹیمنا ہے، جس کی وجہ سے ہم باقی چیزوں کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ چیز حاصل کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہیے، سب کو چاہیے۔ اگر کامیابی چاہیے تو پھر کامیابی کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے چلنا، کہ اس کام سے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ سوچ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اختیار کر لی جائے گی تو پھر لعلکم تفلحون ہوگا، پھر اصل کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت سے ٹیک اویز ہمیں کیا ملتے ہیں؟ تقوی اصل میں ایک چراغ ہے جو ہمیں بدعات سے بچاتا ہے، ایسی روشنی ہے جو ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ آگے یہ کھڈا آ رہا ہے، دیکھو گر نہ جانا، یہ آگے دیوار آ گئی ہے، دیکھو کہیں ٹکرا نہ جانا، یہاں کانچ پڑا ہوا ہے، یہاں پہ پتھر ہے بہت زیادہ، ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے۔ تقوی ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، تقوی ہمیں راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، ہمیں جہلیت سے بچا رہا ہوتا ہے۔ ہم ہر عبادت کو سمجھ کر ادا کریں تاکہ ہم یہ روحانی چراغ اپنی زندگیوں میں جلا سکیں۔ کون سا روحانی چراغ اپنی زندگیوں میں جلانا ضروری ہے؟ تقوی کا۔ تقوی کا چراغ ہوگا تو کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر تقوی کا چراغ ہم پا ہی نہ سکے، حاصل ہی نہ کر سکے، جلا ہی نہ سکے، تو کامیابیاں کہاں کی؟ پھر وہ نام نہاد تو ہم کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہوش ہوتے ہی نہیں کہ تقوی بھی لینے والی چیز ہے، تقوی بھی حاصل کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ تو تقوی بس ایسے ہی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں، ہم نے وہ سنا ہوا نا اللہ دین کا چراغ آ گیا، کیا حکم ہے میرے آقا، ہر خواہش پوری ہوگی، رگڑو تو تقوی آ گیا ہے نا صحیح معنوں میں، تو پھر بہت ساری چیزیں ہمارے قابو میں آ جائیں گی۔ بڑی بڑی جو عبادات کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ انسان کرنے والا گزرے گا، نیگیٹو چیزیں ان سے انسان بچنے والا بنے گا، اور پھر جنت حاصل کرنے والا بنے گا، اللہ کی رضا پانے والا بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کو حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔